أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحا مقام پر ایک قافلے سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. تو انہوں نے پوچھ لیا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. تو عورت نے آپ کی طرف ایک بچے کو اٹھایا اور کہا کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجر آپ کو ملے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حجۃ الاسلام ایک ہی کیا ہے اور یہ 10 ہجری میں ہی کیا ہے جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے. تو آپ نے جب حج کا ارادہ کیا تو سارے عرب قبائل عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نکل رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ اور اس وقت کے جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہو سکتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. چنانچہ اطراف عرب سے قافلے بھی حج کے لیے چل دیے اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ اور اطراف مدینہ کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے. یہ جو روحا مقام آیا ہے جس کا تذکرہ یہ اب بھی اسی نام کے ساتھ یہ مقام موجود ہے. بیر روحا بھی کہتے ہیں. وہاں ایک بابرکت کنواں بھی ہے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا جو قدیم راستہ تھا جس میں بدر بھی آیا کرتا تھا یہ اسی راستے پر ہے. موجودہ جس راستے سے اب عام طور پر لوگ سفر کرتے ہیں
یہ طریق ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت کا غیر معروف راستہ تھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت چونکہ چھپ کر کی تھی، جان تک کو خطرہ تھا اس وقت مشرکین مکہ کی جانب سے، تو ایک غیر معروف راستے سے یہ سفر ہوا تھا، اور وہ راستہ چونکہ اس راستے سے ہجرت ہوئی تھی، اس لیے اس راستے کو طریق ہجرت کہا جاتا ہے، ہجرت والا راستہ۔ اب عمومی جو آمد و رفت من مکہ الی المدینہ یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ہوتی ہے، وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ وہ قدیم راستہ قدرے دور پڑتا ہے، ہم کو اس راستے پر بھی سفر کرنے کی سعادت ملی، وایا بدر اور رابغ یوں بندہ مدینہ منورہ سے یہ روحہ سے گزرتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ اسی راستے پر وہ رابغ مقام ہے جہاں سعودیہ کی زمین کے اندر تیل کے ذخائر ہیں، اور اسی راستے کے ایک طریق پر جحفہ بھی آتا ہے، جو اس وقت اہل عراق کا میقات ہوا کرتا تھا۔ آج کل بالکل وہ حرم مکہ کے مواقیت میں سب سے کم گزر جس میقات سے ہوتا ہے تو وہ میقات جحفہ کا ہے۔ انتظام اگرچہ وہاں ہے، سہولت ہے، لیکن بالکل ویرانہ ہے۔ ہم کو بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا احرام باندھ کر تشریف لے جا رہے تھے اس راستے پر، تو روحہ مقام پر ایک اور قافلے والے لوگ بھی جا رہے تھے، تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جیسے پوچھ لیا جاتا ہے، بڑا پوچھ لیتا ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے بھی پوچھ لیا آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ بظاہر یہ ہے کہ وہ ایسے مسلمان تھے کہ جن کو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی، اسلامی دعوت پر مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس قافلے میں ایک خاتون بھی تھیں، تو انہوں نے اپنی گود سے بچہ اوپر یوں اٹھایا اور بلند کر کے پوچھا، علی ھذا حج، کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے؟ حج پہ اس کو بھی لے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں نعم ولکی اجر، اس کا حج ہو سکتا ہے اور اجر آپ کو ملے گا۔ اسی سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ حج کرتا ہے نابالغ، تو اس کے احرام کی پابندیوں کی رعایت بھی اس کے ذمہ داروں کو کرانی ہوگی، نیت کا اہل ہے تو وہ کرے گا، نہیں تو ولی باپ جو ذمہ دار ہے وہ کرے گا، اور
اس کا ثواب حج کرانے والے کو ملے گا، والد ہے، والدہ ہے، جو ذمہ دار ہے۔ لیکن اس سے حجۃ الاسلام ساقط نہیں ہوتا۔ حجۃ الاسلام کا مطلب حج فرض ساقط نہیں ہوتا۔ اگر یہی بچہ بالغ ہو کر مالدار ہو جائے اور حج کی استطاعت کا اہل ہو جائے، اس کو پھر حج کرنا پڑے گا۔ حج سے یہ سبک دوش نہیں ہوگا۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر نیابت بھی جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دیگر تمام عبادات جتنی ہیں، نابالغ اگر وہ عبادت سر انجام دیتا ہے تو اس کا اجر والدین کو ہی ملتا ہے۔ نابالغ تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اعمال طاعات کرتا ہے تو اس کا اجر والد کو ملتا ہے، والدین کو ملتا ہے۔ یہاں اصل میں اسی اجر کی بات ہے۔ تاہم یہ بات ایک اپنی جگہ پر شاندار ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے طور طریقے عام عبادات، عام شرعی ضابطوں سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا عام عبادات جتنی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں نیابت جائز نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے ملازم سے اپنی نمازیں پڑھوا لیا کرے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، اپنے ملازموں سے روزہ رکھوا لے، یہ نہیں رکھتا رکھوا لے، نماز نہیں پڑھتا کسی سے پڑھوا لے۔ نہیں رکھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے الگ شریعت کا حکم ہے۔ بیمار ہے، لاغر ہے، بوڑھا ہے، شیخ فانی کے مرحلے میں چلا گیا ہے بندہ، اس کے احکام جدا ہیں۔ لیکن اس وقت بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک بندہ بہت بوڑھا بھجنگڑ ہو گیا ہے تو اب وہ نماز کسی سے پیسے دے کر پڑھوا لیا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کسی سے کہ تم پڑھ دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت نے الگ ایک فدیہ کا نظام طے کیا ہے۔ روزہ ایک بندہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا، لاغر، بیمار، مریض، کوئی عوارض کا شکار ہے، عارضی یا دائمی۔ عارضی ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے کہ قضا کرے، جب صحت یاب ہو نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ دائمی سا مریض ہو گیا ہے، ایسا مریض ہو گیا ہے کہ اس کے مزید صحت یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں، بوڑھا اتنا ہو گیا ہے کہ اس کے صحت مند اور تنومند ہونے کا کوئی امکان نہیں، تو شریعت کہتی ہے اب فدیہ دے دے۔ اور نماز تو آخری حالات تک کی بھی شریعت اس کی پابندی
کا حکم دیتی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے، یہاں تک بھی نہیں پڑھ سکتا، اب قضا کرے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ قضا نہیں کر سکتا تو اب فدیہ دے دے۔ لیکن روزے میں یہ ہے کہ اگر اب روزہ نہیں ادا کر سکتا، آئندہ صحت مند ہو سکتا ہے تو قضا کرے۔ بہت بوڑھا بیمار مرض الوفات میں چلا گیا ہے تو اب فدیہ دے۔ کسی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور اس کی نماز پڑھ لے، کوئی اور روزہ رکھ لے۔ لیکن حج ایک شاندار عبادت ہے کہ اس میں اگر ایک بندہ بیمار اور لاغر ہو گیا ہے، کسی اور کو اپنی جانب سے حج پر بھیج دے، وہ حج بدل کرے اس کا۔ اس کی جانب سے حج کرائے۔ تو حج میں وہ شریعت کے طور طریقے ہیں جو عام عبادات کے طور طریقوں سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے مسجد کو آ رہے ہیں، شریعت کا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کریں، اچھا سا لباس پہنیں، پورا لباس پہنیں، سر ڈھانپ کر بڑے آداب کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ حج کا آغاز ہی اسی سے یہ ہے کہ اپنے ضابطے کے خول سے نکل جاؤ۔ حج کے لیے آپ احرام کا انتظام کرو۔ عام احوال میں سر ڈھانپنے کا ہی حکم ہے، اسلامی اخلاقیات میں بھی اور انسانی شرافت میں بھی یہ حکم ہے کہ انسان کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بے حیائی اور بد تہذیبی کی بات ہوتی ہے کہ ننگے سر بندہ یوں پھرے اور اللہ کے گھر میں بھی گھس آئے یوں۔ مغربیت ہے یہ، بے حیائی کی ایک شکل ہے یہ، غیر اسلامی تہذیب ہے یہ کہ سر ننگا بندہ ہو، پھرے یوں اور اللہ کے گھر میں بھی ننگے سر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حج پہ حکم ہے کہ جب احرام باندھ لیا سر نہیں چھپا سکتے آپ۔ یہ اللہ کے، یوں کہہ لیجئے مساجد بیت اللہ کے چھوٹی بیٹیاں ہیں دنیا میں، اور بیت اللہ اور مسجد حرام اللہ کا بڑا گھر ہے۔ روئے زمین کی بڑی جماعت وہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ نمازی اس جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اب وہاں جانے کے لیے جناب آپ سر ننگا کیجئے۔ عام احوال میں حکم ہے کہ آپ جناب صفائی کا اہتمام رکھیں، حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ جو بندہ ابخر یا اذفر ہو، جس کے منہ اور بغلوں سے بدبو آتی ہو، طبعاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسموں سے بو زیادہ آتی ہے، شریعت کا حکم ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اکیلے میں گھر میں نماز پڑھیں۔ اور عام احوال میں بھی حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدوں کے پاس ذرا صفائی ستھرائی کے ساتھ جاؤ یار، صاف ستھرے ہو کر کے آؤ۔ لیکن حاجی کو
صاف ستھرا اور بہت زیادہ نفاستیں اپنانے کی اجازت نہیں ہے. پسینے کی آ رہی ہے بو آتی رہے. حاجی کی تعریف ہی یہی لکھی ہے، الحاج الشعث الطفل. حاجی ہوتا ہی وہی ہے جو پرا گندہ ہو، جوؤں والا ہو، میلا کچیلا ہو. اللہ کو اس کی یہ حالت پسند ہے، اس وقت اللہ کو یوں پیارا لگ رہا ہے. اللہ کو یوں حاجی پیارا لگ رہا ہے. عام حالات میں حکم ہے حجامتیں ٹھیک کر کے رکھو. ناخن آپ کے بڑھ گئے ہیں، کاٹ دو. لیکن اگر حاجی کے احرام کی حالت میں بال بڑھ گئے، جہاں کے بھی بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں. عام احوال میں سب مسلمانوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال رکھیں. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اس کے باوجود آپ عطر کا استعمال کثرت سے کرتے تھے. حاجی کو نہ صرف خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایک لمحے میں اگر اس نے ایسی خوشبو لگا دی، دم آ گیا اس پر، مجرم ہو گیا ہے. دم آنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کا بکرا بکری وہاں ذبح کرتے، جلدی کرے. کچھ لمٹ بھی نہیں ہے، ایسے لگا لی خوشبو، بس دم پڑ گیا. سر ڈھانپنے کا تو یہ حکم ہے کہ اگر جناب زیادہ وقت سر ڈھانپے رکھ لیا تو تب دم آئے گا، لیکن خوشبو میں تو یہ اجازت بھی نہیں ہے. ناخن بڑھ جائیں، بال بڑھ جائیں، میلا ہو گیا. کیونکہ عام احوال میں حکم ہے الطہور شطر الایمان. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر حاجی کے جسم سے بو آ رہی ہو، وہ بو دور کرنے کے لیے نہائے تو یہ مکروہ ہے. بھائی تمہیں وہ جس حال میں دیکھنا پسند کرتے ہیں نا، وہ حال بناؤ نا. جیسے وہ حدیث میں آیا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے. بو ہر وقت اللہ کو ہماری خوشبو نہیں اچھی لگ رہی. جہاں وہ کہیں خوشبو اچھی تو وہاں اچھی، جہاں وہ کہیں تمہاری میل کچیل اچھی تو وہاں وہی میل کچیل اچھی. اور ایک سال ہم کو حج قران ہم نے کیا تو کئی دن احرام میں رہنا پڑا، تو حجامتیں ہماری بڑھ گئیں اور ناخن، اور بندہ ایک حال سے بے حال سا ہو جاتا ہے. بس جی چاہتا تھا کہ یہ حج قران ایک مشکل عمل ہے تو کر لیا جائے ہمت کر کے. اس لیے ہمارے ہاں احناف کے حج قران افضل ہے 3 حج کی اقسام میں سے. اور ہمارے الحمدللہ ایک قافلے کے ساتھ ہم ہوتے تو ساتھی مسائل پوچھتے، حج کے اعمال ارکان ہم بتا رہے ہوتے، اور مسلسل الحمدللہ یہ ایک سعادت نصیب رہتی حجاج کی خدمت کی. کمرہ ہی دارالافتاء بنا رہتا ہر وقت. اور بلکہ وہ ہمارے ساتھی حج کے ایک دم مجھے کہنے لگے، یہ بتاؤ حضرت جی داڑھی تو ہماری بھی ہو، آپ کی مسئلہ لوگ آپ سے پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ کٹھے ہی تو ہم پھر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ آگے مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو میں کہتا ہے یار اب یہ ان سے پوچھو یار. کہتے ہماری تو داڑھی بڑی ہے، آپ سے سفید بھی ہے، تو یہ لوگ مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. خیر، وہ جو لطیفہ سنانا چاہ رہا ہوں، تو جب 10 ذی الحجہ کو ہم رمی اور قربانی کے بعد ہم نے جب حجامت بنائی اور جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ اپنے وہاں خیمے میں تھے مینا میں،
تو ایک صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ڈھونڈ رہے تھے، وہ مفتی صاحب کہاں ہیں، وہ یہاں جو مسئلہ بتاتے تھے. اور اس نے مجھ سے بھی پوچھا وہ مفتی صاحب کہاں ہیں جو یہاں ہوتے ہیں مسئلہ بتاتے ہیں. میں نے کہا یار وہ میں ہی ہوں. کہنے لگے نہیں وہ جو مسئلہ وہ یا بیان بھی کرتے، نماز بھی پڑھاتے تھے، وہ جو مسئلہ بتاتے تھے وہ مفتی صاحب. میں نے کہا یار وہ میں ہی ہوں. یعنی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہ بندہ میری حجامت بنانے کے بعد مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا وہ ساتھی نا. اللہ کو وہ حالت پسند ہوتی ہے. بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ حج کے اعمال ایسے ہیں جن کا آغاز اس سے ہے کہ تم اپنی ایک سٹائل اور نظم کی جو زندگی گزار رہے ہو اس سے ہلو، ہٹو، ہماری رائے پر اترو، توڑو اپنا سلیقہ، توڑو اپنا نظم، توڑو اپنا ڈگر. یہ ایک حج کے ارکان میں ایک بنیادی چیز ہے کہ بندے کی رائے ٹوٹتی ہے، بندے کو رائے سے ہلاتے ہیں، ہٹاتے ہیں. بدلو اپنی ترتیب، بدلو. بڑا ہی کوئی نفیس اور بڑی ہی نفاستوں اور نزاکتوں اور جناب نظافتوں کا حامل اور خوگر کیوں نہ ہو، ماں نہیں چلے گی، وہ تمہاری اب نظافت نہیں چلے گی، یہاں نفاست نہیں چلے گی. اب ہم جو کہتے ہیں وہ چلے گا، جو ہم چاہتے ہیں وہ چلے گا، جو ہم پسند کرتے ہیں وہ چلے گا. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی مجلس میں انشاءاللہ سارے ارکان حج پر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک ایک حج کا رکن جو ہے وہ یوں پیغام دے رہا ہے ہمیں کہ بھائی اپنی رائے سے ہٹ، اپنی رائے بدل، اپنی رائے سے ہل. یہی ہم میں سے ہر ایک کی انانیت ہے. جب انسان اپنی رائے توڑ دیتا ہے تو پھر ایک کی رائے بچتی ہے جس پر چلنا ہوتا ہے انسان کو. اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کی جو عبادات کی روح ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک چھوٹی سی وضاحت جو کرنا چاہ رہا تھا میں، لوگوں میں غلط فہمیاں بلا وجہ، اور وہ میں عرض کیا کرتا ہوں جو یہ مولوی جو ہے نا، مولوی ملامتی طبقہ ہے دنیا کا نا. مولوی اور علماء سے متعلق لوگوں کو پہلے مرحلے میں حسن ظن نہیں رکھنا ہوتا، بدگمانی کرنی ہوتی ہے. کسی کام میں ان کو اچھا گمان یا اچھی زبان نہیں استعمال کرنی ہوتی، بلکہ غلط زبان ہی پہلے سے استعمال کرنی ہوتی ہے، بلا تحقیق، بغیر کسی تحقیق کے. وہ جیسے ایک کلاس کا کوئی طالب علم تھا تو وہ اس کو سکول میں جہاں بھی کوئی شرارت ہوتی تھی نا اس کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا نا. تو کوئی بھی شرارت ہوتی تو لوگ استاد اس کو بلا لیتے، ہاں بھائی بتا، تو واقعتاً اس کا حصہ ہوتا. اب اس کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ کوئی شرارت وہ نہ بھی کرتا تو اس کو خدشہ ہوتا کہ یار مجھے بلا لیا جائے گا نا. تو ایک دن وہ بچہ آیا، آتے ہی کلاس میں داخل ہوتے ہی کان پکڑ لیے اس نے. تو ٹیچر نے کہا یار کیا ہوا، ابھی تک کوئی شکایت تو نہیں ہے، کیا شرارت کر کے آیا؟ اس نے کہا جی شرارت تو میں نے کوئی نہیں کی، البتہ آتے ہوئے میں نے دیکھا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا تو مجھے خطرہ تھا کہ آپ کو اطلاع آئی تو آپ مجھے کان پکڑوا دیں گے. میں نے کہا پہلے ہی کر لوں، پہلے ہی کان پکڑ لوں. جو ایکسیڈنٹ اگرچہ میں نے نہیں کیا، وہ ان کا آپس میں ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کے جرم کی سزا تو مجھے ہی ملنی ہوتی ہے، تو اس لیے آج میں کان پکڑ کے کھڑا ہوں خود سے نا. ہمارے ہاں ایک